الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. تھوڑی سی آواز میں ہاتھ رکھیں. یہاں بیٹھے ہوئے مومنین سے گزارش ہے کہ اگر یہاں آ جائیں تو بڑی عنایت ہوگی تاکہ مجھے مخاطب کرنے میں آسانی ہو جائے. اس طرف آ جائیں، اس طرف آ جائیے. ایک سلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا پروسیس کریں. اس طرف آ جائیے. سورہ مبارکہ کوثر 2 دن لودھنا کے اس مومن آباد علاقے میں جناب سیدہ مہمان ہو گیا ہے اور بیوی کی خدمت میں آپ اپنے حصے کی خدمت اور نوکری اور میں اپنے حصے کی اور دیگر ذاکرین اپنے اپنے حصے کی مودت کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہیں. میں اس سے پہلے کہ اپنے بیان کو باقاعدہ شروع کروں، جس کی بارگاہ میں یعنی میری اور آپ کی ممدوح خاتون قیامت کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوا کہ بڑھوں بیوی، ہم آپ کی معرفت کا حق ادا کرنے سے عاجز اور فقیر ہیں. ہم آپ کی مدحت اور مودت اور آپ کی سیرت کے بیان کو بیان کرنے سے عاجز ہیں. ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہماری ہمت اور توانائی سے بالا بات ہے. ہم یہ کام اس طرح کا کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی سمندر کے کنارے کھڑا ہوا انسان سمندر کی وسعت پر گفتگو کر رہا ہو، سمندر کی گہرائی پر بات کر رہا ہو، مگر اسے یہ نہ معلوم ہو کہ سمندر کی تہ میں کیا کیا ہیرے، جواہرات، موتی، مونگے، مرجان، یاقوت پوشیدہ ہیں. ہم اور آپ ایک ایسے چاہنے والے کی نسبت رکھتے ہیں کہ جو چاہنے والا بارگاہ معرفت سمندر میں موجود تو ہے مگر حق معرفت ادا نہیں کر سکتا. عزیزو، ہمارا اور آپ کا مقام نہیں ہے جناب زہرا کو جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ شب قدر ہے اور شب قدر کو تم پہچان نہیں سکتے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ 1000 مہینوں کا جملہ کہہ کے شاید ذات کبریہ نے ایک بات ہم پر روشن کر دی کہ نبی کی تبلیغ کو زائل کرنے کا ارادہ رکھنے والے بنی امیہ گھبرا تو نہیں رہے. یہ جو نبی کی تبلیغ کو زائل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، ان کی حکومت رہی ہے 80 سال تقریباً، جس کی مدت بنتی ہے 1000 مہینے. یہ 1000 مہینے تک محنت کرتے رہے کہ فاطمہ زہرا کا ایک بیٹا ان کی محنتوں کو زائل کر دے. 1000 مہینے تک. لیلۃ القدر کو تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے؟ یہ ایک اشارہ دیا ہے اللہ نے، جیسے قرآن مجید میں خانہ کعبہ سے متعلق اور مکۃ المکرمہ سے متعلق اللہ نے اعلان کیا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. خانہ کعبہ کی تعریف بیان کی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین.
وہ سب سے پہلا گھر جو مبارک بھی ہے، عالمین کے لیے ہادی بھی ہے، لوگوں کے لیے ہم نے خلق کیا ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور وہ جو کھلی ہوئی نشانیوں کا تذکرہ کر دیا تو پھر ایک نشانی کا ذکر کر دیا، مقام ابراہیم۔ اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، اس میں تو صفا و مروہ بھی ہے، اس میں تو چاہے زمزم بھی ہے، اس میں تو طواف اور مطاف بھی ہے، اس میں تو حجر اسماعیل بھی ہے، اس میں تو حجر اسود بھی ہے، اس میں تو بہت ساری نشانیاں، لیکن اللہ نے کہا میں ایک نشانی بتا دیتا ہوں، تم ایک نشانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اتنی نشانیوں کا مقابلہ کیا کرو گے؟ اب جناب سیدہ کی عظمت کے بارے میں اللہ نے کہا لیلۃ القدر، یہ شب قدر ہے، تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ میں تمہیں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آلہ جی۔ لہذا میں اور آپ در حقیقت اس بی بی کی خدمت میں دوسرا اظہار یہ ہے کہ ہم سب فقیر ہیں، ہم یہاں کچھ دینے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں لینے آئے ہیں۔ ہم جناب سیدہ کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلا کر آئے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ملتا اسی دروازے سے، اور میرا اور آپ کا ہی یہاں سے رزق بندھا ہوا نہیں ہے، یہاں پوری کائنات کا رزق بندھا ہوا ہے۔ اللہ یہاں اتارتا ہے اور پھر یہاں سے تقسیم ہوتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریھا، اللہ نے اپنے سارے بندوں کے رزق کو معین کر دیا ہے اور ہمارے ہاتھوں سے تقسیم کروانا ہے۔ حقیقت ہم سب یہاں فقیر بیٹھے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس نے جناب سیدہ کے دروازے پر اپنے فقر کا احساس کیا اتنا ہی اسے ملا ہے، اور جو یہاں ٹیڑھی گردن کر کے آیا ہے اس کی گردن باقی نہیں رہی، پھر وہ پھر باقی ہی نہیں رہا، اس کا وجود ہی باقی نہیں رہا۔ آپ دیکھ لیجئے جو دروازے پہ لکڑیاں لے کر آئے تھے، قیامت تک ایک توق ان کے گلے میں ڈلا ہوا ہے جسے لعنت کہا جاتا ہے، اور جس سلمان نے اس دروازے پر آ کر سلام کیا، جس ابو ذر نے آ کر یہاں احترام کیا، جس مقداد نے آ کر یہاں بھیک مانگی، جس حذیفہ یمان نے آ کر یہاں سلام کیے، آج مدتیں گزرنے کے بعد بھی ان سب کو علیہ السلام کے بارے میں لایا جاتا ہے، ان سب کو منا اہل البیت کے دائرے میں لایا جاتا ہے، عزت بڑھ جاتی ہے۔ عزت والوں سے دوستی کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور جو عزت والوں سے دوستی نہیں کرتا اس کی عزت نہیں رہتی ہے۔ لہذا یہ سب سے پہلا اظہار، کیونکہ مجھے 2 مجلسیں آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ بی بی کی خدمت میں پیش کرنی ہے، میں اپنے حصے کا بیان دوں گا، آپ اپنے حصے کی گفتگو اور سماعت کریں گے، ہم سب مل کر بی بی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، بی بی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے، اللہ نے آسمان سے ایک ترازو اتارا ہے، تم کیسے پہچانو گے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہے؟ ایک ترازو ہے جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، جس سے سیدہ راضی ہے اس سے اللہ راضی ہے، اس سے اللہ کا نبی راضی ہے، جس سے سیدہ ناراض ہے اس سے اللہ کا نبی ناراض ہے۔ صلوات بھیجے ذرا محمد و آلہ۔ نبیوں کی نہیں ہو رہی، ابھی بات اولیاء کی نہیں ہو رہی، ابھی بات اوصیاء کی نہیں ہو رہی۔ آپ اور میں، ہمارے درمیان سے اگر کوئی اس دروازے پر اپنا اظہار عجز و ناتوانی کرے تو جناب سیدہ کے دروازے سے مانگنے اور بی بی کے دروازے پہ جھکنے والے کو بی بی ایسا چمکدار ستارہ بنا دیتی ہے
دروازے پر جھکے ہیں. جو یہاں جھکا ہے وہی سربلند ہوا ہے, اسی کو عزت ملی ہے, اسی کو مقام ملا ہے. لہذا یہاں اور میں اور آپ در حقیقت اپنے فقر کا احساس کریں. ہم لینے آئے ہیں, ہم کچھ دینے نہیں آئے ہیں. اور عزیزان گرامی ذرا یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی نگاہوں پر, چہروں پر اس گھرانے کی نگاہیں ہوتی ہیں. اس جگہ کو معمولی جگہ بھی نہ سمجھا جائے. میں پہلی مرتبہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے شہر میں آیا ہوں, لہذا مجھے اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ہے. یہ جگہ معمولی جگہ نہیں ہے, یہ میرا گھر نہیں ہے, یہ مولا کا گھر ہے, یہ بی بی کا گھر ہے. مجھ سے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو کہاں ٹھہریں گے؟ میں نے کہا ہر شہر میں امام کا گیسٹ ہاؤس ہے جسے امام بارگاہ کہا جاتا ہے. جہاں امام جائیں گے, یہ ہم نے اتنے شاندار عمارتیں انہی کے لیے تو بنائی تاکہ امام اپنے گھر میں ہی آ کر ٹھہرے, اپنے ہی مکان میں آ کر ٹھہرے. مولا ہم نے یہ ہدیہ دینے کے لیے تو بنائی ہے, اور ہم تو اتنی مدت سے اس میں جمع ہوتے رہے تاکہ کبھی زہرا کی مجلس پڑھنے انہی کا بیٹا بھی آ جائے, اور بس جس دن ان کے فرزند آ کر ان کی مجلس پڑھیں گے تو وہی تو ظہور کا دن ہوگا, وہی ہمارے شہر کی تقدیر کی بھلائی ہوگی. تو عزیزان گرامی اس جگہ کو میں اپنے بچوں سے زیادہ مخاطب ہوں, بڑے میرے بہتر جانتے ہیں کہ اس جگہ پر بیٹھتے ہوئے چند باتوں کا خیال کرنا ہے. میں اپنے لیے دہرا رہا ہوں. ان باتوں میں سب سے پہلی بات, اس لیے یہ جگہ معمولی جگہ نہیں ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں طہارت کے ساتھ آنا ہے, بغیر وضو کے قدم نہیں رکھنا. اللہ اکبر. اس لیے کہ یہ نماز شریعت تک پہنچانے والا رستہ ہے جسے امام بارگاہ کہا جاتا ہے. میں ابھی اپنی بات کی دلیل دوں گا. دیکھیے ہمارے ہاں پوری دنیا میں, وہ عرب دنیا ہو, وہ فارس اور وہ ایران عراق ہو, وہ بر صغیر ہو, وہ ہندوستان ہو, وہ بنگلہ دیش ہو, پوری دنیا میں ہمارے ہاں مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا جاتا ہے. امام بارگاہ کے ساتھ مسجد کو بنایا جاتا ہے. بھائی کیا ضرورت ہے, آپ مسجد ہی کے اندر مجلس کر لیجئے. آپ مسجد علیحدہ بناتے ہیں, امام بارگاہ علیحدہ. پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. حسینیہ علیحدہ ہوتا ہے اور مسجد علیحدہ ہوتی ہے. وہ اور بات ہے کہ میرے بعض علاقوں کے اندر جی ابھی وہ تکمیل نہ ہوئی ہو, ابھی وہ اس مرحلے میں ہو, تو وہ ضروری نہیں ہوتا. پھر کہتے صاحب امام بارگاہ میں ہی نماز پڑھ لی جائے یا مسجد میں ہی مجلس کر لی جائے. لیکن کامل بات جب ہوتی ہے, پورا مقام جب ہوتا ہے کہ جب مسجد کے ساتھ امام بارگاہ کے ساتھ مسجد ہو. یہ علیحدہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ سبب کیا ہے کہ ہم یہاں دو عمارتیں بناتے ہیں, ایک کو مسجد نام دیتے ہیں, ایک کو حسینیہ اور امام بارگاہ نام دیتے ہیں. سبب یہ ہے کہ مسجد میں داخلے کے لیے شریعت کی کچھ پابندیاں, ہندو داخل نہیں ہو سکتا, یہودی داخل نہیں ہو سکتا, عیسائی داخل نہیں ہو سکتا, وہ خاتون گزر بھی نہیں سکتی کہ جو طہارت سے نہیں ہے جی. لہذا پابندیاں ہیں, شرط و شرائط ہے, قید و بند ہے. لہذا ہمارے بزرگوں نے ایک دستور بنایا کہ مسجد کے ساتھ امام بارگاہ کو بنایا جائے. امام بارگاہ کربلا میں ان دشمنوں نے حسین کے کپڑے کے خیمے کو جلایا تھا. آج پوری دنیا میں ہر شہر میں RCC کے خیمے بنے ہوئے. یہ امام حسین کا خیمہ ہے نا جسے وہاں جلایا تھا, یہ در حقیقت RCC کا خیمہ ہے امام حسین کا. مولا ایک خیمہ انہوں نے جلایا, تمہیں کیا معلوم کہ تم نے کیا جلا دیا؟ اب پوری دنیا میں خیمے لگیں گے حسین کے. اور جب امام بارگاہ امام حسین کا خیمہ ہے تو حسین کا خیمہ مسجد کے برابر میں ہوگا, اس لیے کہ یہ خیمہ ہے حسین کا, ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. اور جو حسینی خیمے میں داخل ہو گیا وہ کیسے ممکن ہے کہ پھر وہ حسین کے پیچھے نماز پڑھنے نہ آئے؟ مسجد میں پھر خود ہی رستہ ملے گا. مسجد برابر میں اسی لیے بنائی گئی ہے کہ اس خیمے سے اس خیمے جانا ہے. تو عزیزو, یہ بارگاہ بڑی مقدس بارگاہ ہے.
اس میں قدم رکھتے وقت ایک تو طہارت کے ساتھ، طہارت باطنی بھی، طہارت ظاہری بھی، اور جب قدم رکھ لیا امام بارگاہ کے اندر تو ایک اور ارادہ کرنا ہے، وہ ہے قربتاً اللہ، اس لیے کہ یہ جناب ظہور صاحب کو چہرہ دکھانے کے لیے ہم نہیں آئے، یہ ہم چہرہ بیوی کو دکھانے کے لیے آئے ہیں، ہم یہ سوچ کر نہیں آئے ہیں کہ یہاں مجلس کتنی بڑی ہے اور کتنی چھوٹی ہے، مجلس چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، کس کے لیے ہے یہ ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ 5 آدمیوں والی مجلس میں بیوی راضی ہو جائے، بھائی اہل جملے کو محسوس کریں گے، اہل بیت کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے، اہل بیت یہاں گنتی نہیں ہے کون کتنا لایا ہے، کون ہمارے لیے لایا یہ بتاؤ، بس جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو پھر وہی دن ہوگا جس دن اس گھرانے کی رضایت کا مراد آئے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کی ہے، قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ، اور قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر، 3 آیتیں ہیں اس سورے کے اندر، اس سے چھوٹا سورہ قرآن میں نہیں ہے۔ جملہ کہوں، قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے مگر قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ اب قیامت تک اس سورے کی وجہ سے قرآن بچے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس سورے میں نبی کو ایک ایسی چیز دے دی کہ جو چیز قرآن کو اور اسلام کو تباہ ہونے نہیں دے گی۔ اچھا پھر یہ چھوٹے اور بڑے کی بات کیا ہے کہ قرآن مجید کا پورا سورہ بڑا ہے، یہ سورہ چھوٹا ہے، فلاں آدمی لمبا ہے، فلاں آدمی چھوٹا ہے، فلاں آدمی گاڑی سے اتر رہا ہے، فلاں آدمی سائیکل سے اتر رہا ہے، فلاں آدمی پیدل چل رہا ہے، فلاں نے کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، فلاں نے پیون زدہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ تفریق کس بات کی ہے؟ یہ فرق کس بات کا ہے؟ ہمارے ہاں عزیزان گرامی معیارات بدل چکے ہیں، مگر میں اور آپ جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں وہاں یہ معیار نہیں ہے۔ ان مجلسوں کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ اینک لگنا ملتی ہے جس سے ہم وہ دیکھیں جو اہل بیت دکھانا چاہتے ہیں۔ بہت کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن حقیقت دیکھنے کا مرحلہ کچھ اور ہے۔ ہماری آنکھیں دیکھ کچھ اور رہی ہوتی ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ لہذا ہم جب کسی کو بڑی گاڑی سے اترتا ہوا دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ تصور میں آتا ہے بڑا آدمی آ گیا، اور اگر کوئی پیدل یا سائیکل سے اتر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چھوٹا آدمی آ گیا۔ تو یہ کس نے طے کر لیا بھائی کہ گاڑی سے اترنے والا بڑا اور پیدل چلنے والا چھوٹا؟ بعض اوقات ہم کپڑوں کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں، اگر کسی کے کپڑے اکڑے اکڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صاحب بڑا پیسے والا آدمی ہے، مہنگا کپڑا پہنے ہوا ہے۔ بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کی گردن میں کلف ہوتا ہے۔ ایک سلوار بھیجے ذرا محمد والے، جن کی گردن میں کلف ہے نا اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ توجہ چاہوں گا، تھوڑا سا بولتے رہیے، گردن بھی ہلائیے، بولتے رہیے۔ ہمارے ہاں معیارات کی بات کر رہا ہوں اور میں تمہید بنا رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں ایک نتیجہ دینے کے لیے۔ دیکھیے ہم بعض اوقات گاڑیوں سے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بڑا آدمی ہے یہ چھوٹا آدمی ہے، کپڑوں سے فیصلہ کرتے ہیں یہ بڑا آدمی ہے یہ چھوٹا آدمی ہے، بعض اوقات ہم کھانوں سے فیصلہ کرتے ہیں، دسترخوان بڑا ہے کہتے صاحب بڑا آدمی ہے، کوئی بیچارہ چٹنی لگا کے کھا رہا ہے روٹی، جی ہم کہتے ہیں چھوٹا آدمی ہے، غریب آدمی ہے۔ نہ کھانا معیار ہے، نہ کپڑے معیار ہے، نہ گاڑی معیار ہے۔ بعض اوقات بڑی بڑی عمارتیں دیکھ کے ایک مرتبہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ صاحب کتنا بڑا آدمی ہوگا، اور بعض اوقات جھگیاں دیکھ کر ہم کہتے ہیں ایسے ہی کوئی رہ رہا ہوگا، غریب آدمی رہ رہا ہوگا۔ یہ چیزیں معیار نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر مکانات سے کوئی بڑا بننے والا ہوتا تو مدینے کے شہر میں جو بڑے مکانات کے اندر انسان رہتے تھے وہ انسان بھی نہ رہ پائے، گدھے کے گدھے رہے۔ اور مدینہ منورہ میں جو جھگیوں میں اور ٹوٹے مکانوں میں رہتے تھے آج تک ان کے مکانات کے نام پر ہی تو یہ مکان بن رہے ہیں۔ یہ کیسے طے کر لیا؟ بعض اوقات سواریوں کا، اچھا یہ سواری جس پر ہم بیٹھ کر آتے ہیں
یہ بڑی بڑی گاڑیاں، مجھے تو نام بھی اگر لوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ممبر سے ان کی تبلیغ ہو جائے. میں ان کی کمپنیوں کی تبلیغ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ کون کون سی گاڑیاں ہیں. بڑی بڑی گاڑیوں سے جب آدمی اترتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بڑا آدمی ہے. یا آج کی بڑی گاڑیاں کل کی اللہ کے بنائی ہوئی سواریوں سے زیادہ ہمیں ذلیل کرتی ہیں. اللہ کی جو سواریاں تھیں وہ گھوڑا تھا، خچر تھا، اونٹ تھا، اللہ نے بنایا تھا نا. اور اللہ کی سواریوں پر جب ہم بیٹھتے تھے تو سینہ چوڑا کر کے بیٹھتے تھے. اور آج یہ مہنگی گاڑی میں بھی بیٹھتے ہیں تو گردن کو ٹیڑھا کر کے. یہ جب تک ہماری گردن جھکا نہیں لیتی ہمیں بیٹھنے بھی نہیں دیتی. یہ ذلیل کرتی ہے ہمیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ہمیں ذلیل کر رہی ہے، یہ ہمیں خوار کر رہی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں عزت عطا کر رہی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی سواری ہمیں عزت عطا کرتی تھی اور ہے. کم سے کم ایک جملہ اور محسوس کرتے جائیں گے آپ. اللہ جو بناتا ہے نا وہ باکمال بناتا ہے، اور بندے جو بناتے ہیں وہ ناقص بناتے ہیں. لہذا ہم ایک مدت سے یہی تو پکار رہے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے کو مانو، اپنے بنائے ہوئے کو نہ مانو. اور نہ ہی کپڑے معیار ہیں. کپڑے بھی معیار نہیں ہیں. بھائی مہنگا کپڑا پہن کر کتنا مہنگا کیا کپڑا پہن لے گا یہ انسان؟ بہت مہنگا پہنے گا تو ریشم پہنے گا نا. تو فخر تو اس کیڑے کو کرنا چاہیے جس کا فضلہ پہنا ہوا. یہ بھائی فخر تم کیوں کر رہے ہو؟ نہ بڑی گاڑیاں معیار، نہ بڑا لباس معیار، نہ بڑا دسترخوان معیار. اچھا کھانا پینا اتنا آزاد کہ بڑا دسترخوان ہے صاحب، بڑا آدمی ہے، 25 کھانے لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو کوئی معیار نہیں ہوا. سب سے زیادہ آزاد کھانا تو گائے کھاتی ہے، جہاں سے گزرتی ہے جس کا چاہے کھا لے. کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. تو اگر آزاد کھانا جو چاہو کھا لو، جب چاہو کھا لو، اگر یہی معیار ہے تو جانور زیادہ آزاد ہے. تو آزادی کھانے پینے میں یہ کوئی انسانیت کی علامت نہیں ہے. تو یہ چیزیں معیار نہیں ہیں. میں آپ سے ایک تمہید باندھ رہا ہوں لمبی نہ ہو جائے کہ یہ کچھ چیزیں معیار نہیں ہیں. معیار کیا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی ایک جملہ اور محسوس کریں. کبھی بھی کسی کو پھٹے کپڑوں میں دیکھ کر اسے حقیر مت سمجھیے گا. اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا. کوئی بھی اللہ کا ولی بڑے گھر سے نہیں نکلتا، کوئی بھی اللہ کا ولی بڑی گاڑی سے نہیں اترتا. جتنے بھی صاحب کرامت لوگ ہیں، جتنے بھی صاحب بیان لوگ ہیں جن کی زبان میں تاثیر ہے، وہ معمولی زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ معیارات نہیں ہیں. مجھے اپنی دید بدلنی ہے، اپنی عینت بدلنی ہے. یہ جو شفا خانہ ہے نا، یہ بہت بڑا شفا خانہ ہے. اس سے بڑا شفا خانہ دنیا سوچ نہیں سکتی. جہاں سارے شفا خانے جواب دے دیتے ہیں، یہاں ہمیں اس کا جواب مل جاتا ہے کہ اگر وہاں سے ہار کے آ گئے ہو تو ہم تمہیں یہاں شفا دے دیں گے. میں اسی لباس میں، اس لیے کہ یہ آپ کی میری قوم اور ملت کا اعزاز ہے یہ لباس. میں اسی لباس میں جہاز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا. پاکستان کے اندر اسلام آباد سے کراچی کا سفر تھا. برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. گھبرا تو نہیں رہا. برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. یقیناً وہ ہمارے ہم عقیدہ نہیں تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ شیعہ مولوی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں الحمدللہ. کہنے لگے کہ کچھ سوالات آپ سے کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی یہ تو میں پہنتا ہی اس لیے ہوں کہ کوئی سوال کرے. سوال سے تو ڈرے وہ جس کے پاس جواب نہ ہو. ہم تو اس لیے پہنتے ہیں تاکہ کوئی ہم سے سوال تو کرے. ہم علامتوں کے ساتھ جیتے ہیں، ہم گم ہو کر نہیں رہتے، نشانیوں کے ساتھ رہتے ہیں نا ہم لوگ. اب ایام اذاں ہیں، آپ میں سے بہت سے احباب نے کالے کپڑے پہنے ہوئے، یہ نشانی ہے نا. ہم نشانیوں کے ساتھ رہتے ہیں. نشانیوں کے ساتھ جینے والا ہی جیتا ہے. وہ مر بھی جائے تب بھی زندہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نشانیوں کے ساتھ رہتے تھے جو آج بھی قرآن میں ان کا تذکرہ ہے. آج بھی مسلمان ان کے نام پر حج کرنے جاتے ہیں. بہرحال ایک علیحدہ موضوع. میں نے کہا صاحب پوچھیے. بہت سارے سوالات انہوں نے کیے، سارے رستے سوال ہی کرتے رہے اور ہم بھی بہرحال کوشش کرتے رہے جواب دینے کی.
مجھ سے کہنے لگے پہلی بات تو یہ آپ مجلس کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا صاحب آپ کے ذہن میں کیا ہے مجلس سے متعلق؟ کہنے لگے اتنا بڑا خرچہ کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، ذاکر کو اور پڑھنے والے کو نظر دی جاتی ہے، پھر ایک سلسلہ ہے خرچوں کا، جی ایک بہت بڑا اماؤنٹ لگتا ہے جب جا کے مجلس مکمل ہوتی ہے۔ اگر سارے 2 مہینے 8 دن کی ساری مجلسوں کے پورے پاکستان کے عددار پیسوں کو ایک جگہ جمع کر لیں تو پاکستان میں سب سے بڑا ہسپتال بنا لیں آپ لوگ، اور سارے پاکستانیوں کے لیے ایک بہترین علاج کی جگہ، ایک بہترین ماڈرن جدید ہسپتال تیار ہو جائے جی۔ پھر کہنے لگا اچھا یہ نہیں کر سکتے تو ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنا دیجئے، ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ جو پوری دنیا سے لوگ پاکستان میں پڑھنے آئے ہیں، چاہیں تو اس کا نام امام حسین کے نام پہ رکھ دیجیے گا، مگر تعلیمی ایک درسگاہ بنا دیجیے۔ میں نے کہا آپ نے نہ فلسفہ عزاداری کو سمجھا ہے، نہ آپ نے تعلیم سمجھی ہے، نہ آپ نے بیماریوں کا علاج سمجھا ہے، اس لیے کہ یہ جو جگہ ہے نا جسے آپ فرش اعلیٰ کہتے ہیں، یہ ایک شفا خانہ بھی ہے اور یہ کہ مدرسہ بھی ہے۔ شفا خانہ تو ایسا ہے، اصل بیماری معاشرے کو بدن کی بیماری نہیں ہے، اصل معاشرے کو بیماری ہے اضطراب کی بیماری، عدم اطمینان کی بیماری، گھبراہٹ کی بیماری۔ اصل انسان کو جس چیز کی بیماری لاحق ہے وہ مستقبل کے تاریک ہونے کی بیماری ہے۔ کل میرا کیسے ہوگا، قبر میں میرے کیا ہوگا، مرنے کے بعد میرے کیا ہوگا۔ اصل بیماری تو یہ بیماری ہے جو ساری چھوٹی بیماریاں نکلتی ہیں۔ یہ شفا خانہ ایسا شفا خانہ ہے جو ہمیں اطمینان کی شفا عطا کر دیتا ہے، جو ہمیں مطمئن بنا دیتا ہے۔ سارے بیمار جب یہاں آ جاتے ہیں تو شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک بات تعلیم کی ہے تو عزیزان گرامی اس سے بہتر نظام تعلیم نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے کے لیے شرط و شرائط رکھی ہوئی ہے نا، یہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی داخلہ لینے آیا ہے، یہاں یہ بزرگ بھی داخلہ لینے آیا ہے۔ یہ ایسا مدرسہ ہے جہاں آنے کے لیے سن و سال کی قید نہیں ہے، حب حسین کا شناختی کارڈ چاہیے۔ لہذا یہ ایک بہترین نظام ہے کہ جس کو عزاداری کہا جاتا ہے، اس سے بہتر نظام نہیں ہے۔ اور ایک مدتوں سے جس چیز نے ہمیں باقی رکھا ہوا ہے وہ یہی امام حسین کی عزاداری ہے۔ دید بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ تھک تو نہیں رہے ہم؟ جو گفتگو میری ان سے ہوئی وہ بات پوری کر دوں۔ اسے کہنے لگے کہ بھائی آپ سے ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ یہ اذانوں میں علی ولی اللہ کیوں بولتے ہیں؟ میں نے کہا جی اور کوئی سوال؟ کہنے لگے آپ یہ بزرگوں کو برا کیوں بولتے ہیں؟ توجہ ہے؟ اچھا بھائی اور کیا اعتراض ہے؟ کہنے لگے یہ آپ سجدہ رکھتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ بت پرستی ہے۔ یہ ایک طویل فہرست تھی ان کے سوالات۔ ایک سوال یہ بھی کیا کہ پاکستان میں کتنے شیعہ ہیں؟ میں نے کہا اکثریت میں ہے۔ مولانا بات صحیح ہوگی جی؟ میں نے کہا بھائی اکثریت میں ہے اس ملک میں۔ نہیں میں بتاتا ہوں یہاں کتنے ہیں، پاکستان میں کتنے کروڑ ہیں؟ نہیں ٹوٹل آبادی 19 کروڑ ہے نا، میں بھی بتاتا ہوں 15 کروڑ شیعہ ہیں۔ ایک سلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ بھائی جب بات تم یہ کرو گے تو ہم بھی تو بات رکھتے ہیں نا۔ ہم تو اول تو چاہتے نہیں ہیں کہ سب مسلمان ہیں، سب آپس میں محبت سے رہیں، اور محبت سے رہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پاکستان میں سنی شیعہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں تو ایک آٹے میں نمک کے برابر ایک ٹولہ ہے جس کے چیک کہیں اور سے آتے ہیں، جس کا کام یہ ہے کہ شیعہ سنیوں کو لڑواتا رہے۔ نہ سنی شیعہ کو مار رہا ہے نہ شیعہ سنی کو مار رہا ہے۔ پاکستان میں سنی شیعہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر مسئلہ ہے دہشت گردی کا، پاکستان کے اندر مسئلہ ہے قانون کی عملداری نہ ہونے کا۔ جی پاکستان میں مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں۔ میں سوال کر رہا تھا، چلے پہلے اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ پاکستان میں اکثریت کتنی ہے، کس کی ہے؟ دیکھیے پاکستان میں 5 مکتب رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، جن میں دیوبندی بھی ہیں، سلفی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں اور جعفری ہیں۔ اب ان 5
سوچوں کو آپ ان 19 کروڑوں میں تقسیم کیجئے، بڑے کون ہیں؟ زیادہ کون ہے اس ملک میں؟ سب سے زیادہ تعداد عزاداروں کی ہے، سب سے زیادہ تعداد ہماری تعداد ہے، اس لیے کہ آپ 19 کروڑ کو جب 5 حصوں میں تقسیم کریں گے تو برابر کا حصہ ہمارا ہے، اس سے زیادہ حصہ ہمارا ہے، ہو جائے گا۔ باقی تو معاملات آپس میں سب کے کوئی بگڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایک ساتھ نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ صاحب آپ علی اور ولی اللہ بولتے ہیں، آپ کا کلمہ علیحدہ ہے، آپ ہمیشہ ہر کام مسلمانوں سے ہٹ کر کرتے ہیں۔ بھائی ہم کیا بولتے ہیں؟ اچھا مجھے یاد آ رہے ہیں مفتی اسحاق صاحب جو فیصل آباد کے ایک مفتی ہیں برادر اہل حدیث کے، میں ان سے مل کے بھی آیا ہوں ان کے گھر، اللہ انہیں زندگی دے، اور بہت ہی خدمت گزار، بہت ہی علمی شخصیت ہیں ہمارے برادران اہل حدیث کے، اور بہت ہی مضبوط علمی شخصیت ہے۔ میں ان سے ان کے گھر مل کر آیا جب میں نے ان کے بارے میں جب فیصل آباد میں خمسہ پڑھنے کے لیے گیا، ملت ٹاؤن میں رہتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ حضور آپ کی میں نے ایک CD دیکھی، اس میں آپ کے مجمع میں آپ سے سوال ہوا کہ آپ سنی شیعہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر، اہل سنت سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ سنی شیعوں کو آپس میں ایک ساتھ رہنا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے، محبتوں کے ساتھ رہنا چاہیے، تو شیعوں کا تو کلمہ ہی علیحدہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے مجمع سے پوچھا بھائی وہ کیا بولتے ہیں؟ کہنے لگے وہ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، وہ یہ بولتے ہیں۔ کہنے لگے کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو تم بھی بولتے ہو، وہ بھی بولتے ہیں، کیا وہ اپنی ترتیب کے اندر علی ولی اللہ کو کلمہ توحید سے پہلے بولتے ہیں، یا وہ کلمہ علی ولی اللہ محمد الرسول اللہ سے پہلے بولتے ہیں؟ وہ تو اللہ کی توحید، نبی کی رسالت کے اقرار کے بعد علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر اپنے مجمع سے انہوں نے مخاطب ہو کر کہا کہو بتاؤ علی اللہ کے ولی ہے یا نہیں؟ سارا مجمع کہنے لگا، ہمارے بھائیوں کا سارا مجمع کہنے لگا ہاں حضور علی اللہ کے ولی ہیں۔ کہنے لگے بس اتنا ہی فرق ہے، تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو۔ یہ مانتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، اتنا سا فرق ہے، یہ موٹا سا فرق ہے۔ تو وہی علی ولی اللہ بولتے ہیں۔ ایک سندھ کے شہر میں پلاٹ کے جھگڑے میں ایک شخص مارا گیا 2-4 سال پہلے، جس نے پورے پاکستان کے سنی شیعوں کو لڑوایا، ٹھیک ہے، اور اس نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ اگر مجھے کسی حدیث میں یہ ترکیب دکھا دی جائے علی ولی اللہ، یہ ترکیب علی ولی اللہ، یہ ترکیب کسی حدیث کا جملہ مجھے دکھا دیا جائے تو میں اپنا مکتب چھوڑ کر شیعہ ہو جاؤں گا۔ ہمارے ایک عالم دین نے لاڑکانہ میں مناظرہ کیا، اور اس مناظرے میں فرائض السمتین، بچے نام نوٹ کریں کتاب کا، ہمارے برادران اہل سنت کی حدیث کی کتاب ہے، فرائض السمتین میں سے حدیث کھول کر ان کے سامنے رکھ دی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ جب مومن جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو جنت کے پہلے دروازے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اور جب وہ دوسرے دروازے، 8 دروازے ہیں جنت کے، جب وہ دوسرے دروازے پر پہنچے گا وہاں بھی یہی کلمہ لکھا ہوا ہوگا، تیسرے دروازے پر بھی یہی کلمہ لکھا ہوگا۔ یہ بچہ سوال کرتا ہے نا کہ علی ولی اللہ ہم کہاں سے بولتے ہیں؟ ہم علی ولی اللہ اس لیے بولتے ہیں کہ دنیا میں بھی جنت لینا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی جنت لینا چاہتے ہیں۔ جنت کے دروازوں پر 8 دروازوں پر علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب انہیں دکھایا تو کتاب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے رہے، کہنے لگے کہ کتاب تو ہماری ہے، کتاب بھی صحیح ہے، مگر اس حدیث میں لکھا ہوا ہے مومن کا کلمہ ہوگا علی ولی اللہ، مسلمان کا کلمہ دکھاؤ۔ اب اس آدمی کو کہاں لے جائیں؟ لہذا ہم جو یہ اپنی عقیدت کا مولا سے متعلق اظہار کر رہے ہیں، دلیل رکھتے ہیں۔ بہت سارے سوالات میں کہنے لگے کہ آپ سجدہ رکھتے ہیں، آپ یہ بت پرستی کرتے ہیں،
میں نے کہا بھائی سر اللہ کے آگے سر رکھنے کے لیے کہیں تو سر رکھنا پڑے گا، اللہ کے آگے سر جھکانے کے لیے کہیں تو سر رکھنا پڑے گا. چلے ہم تو ایک خاک پر، ایک کربلا کی خاک یا مقدس جگہ کی خاک یا مطلقاً خاک کے اوپر سر رکھتے ہیں، آپ کہاں سر رکھتے ہیں؟ کہتے ہم جہاں چاہے رکھ لیتے ہیں. تو میں نے کہا بڑا مشرک کون ہوا پھر؟ وہی بڑا مشرک تو وہ ہوا نا جو جہاں چاہے سر رکھ لے. ہم تو ہر جگہ سر نہیں رکھتے، ہم اس سر کو اتنا عظیم جانتے ہیں کہ ہر جگہ یہ سر نہیں آتا. یہ سر وہاں آتا ہے جہاں آگے پروردگار عالم کا تصور ہو. لہذا بہت ساری باتیں ان سے ہوتی رہی. میں اتنا عرض کر رہا تھا کہ یہ عظیم عبادت ہے، توجہ میرے ساتھ ہے، یہ عظیم عبادت ہے جس سے میں اور آپ وابستہ ہے. دید بدلنے کی ضرورت ہے. یہ مجلس اعضاء ہماری دید اور ہماری اینک کو تبدیل کرتی ہے، یہ ہماری سوچ کو تبدیل کرتی ہے. یہ ہمیں کل والا مومن نہیں رہنے دیتی، یہ ہمیں آج والا مومن بنا دیتی ہے. یہ ہمیں ایک قدم آگے لے کر آ جاتی ہے. ایک عارف سے پوچھا گیا کہ عرفان کا نصاب کیا ہے؟ علم عرفان کا، معرفت کا نصاب کیا ہے؟ کہ جہاں معرفت میں کھڑے ہو اس سے ایک قدم آگے آ جاؤ، یہ نصاب معرفت ہے. اگر کل بھی میں وہیں تھا، آج بھی میں وہیں ہوں، تو میں معرفت رکھنے والا نہیں ہوں. مجھے ایک قدم آگے آنا ہوگا. جہاں بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، ہر آدمی اپنی اپنی کلاس رکھتا ہے، ہر آدمی اپنا معیار رکھتا ہے، کوئی کسی کے برابر نہیں ہے. پروردگار عالم نے کسی کو کسی کے برابر نہیں بنایا، سب کو مختلف بنایا ہے. جب ایک جیسوں کو مختلف بنایا ہے تو عزیزان گرامی یہ تمنا اچھی نہیں ہے کہ سب کو ایک جیسا کر دیا جائے. اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا. تو یہاں پر در حقیقت معرفت کی دنیا ہے، اس میں ہمیں ایک قدم آگے آنا ہے، دید بدلنی ہے. اور یہ مجلس ہماری دید بدلتی ہے. 2 یا 3 مثالیں دوں گا دید بدلنے کے حوالے سے. ان مجلسوں کا افادیت، اس عزاداری کی افادیت، میں نے تقریباً 100 حدیثیں عزاداری سے متعلق ایک جگہ جمع کر کے، مجھ سے چوک ہو گئی، میں آپ کو بھیجوں گا ظہور صاحب کو، مولانا حضرات کو. وہ ایک پورا کیلنڈر، ایک پورے چارٹ بنوایا ہے کہ عزاداری کے بارے میں ائمہ کی احادیث اور ان احادیث کی روشنی میں آداب عزاداری سب پتہ ہے آپ کو، مگر اسے مستند کر لیجئے، اسے حدیث کی روشنی میں دیکھ لیجئے. وہ میں ہدیہ بھیجوں گا انشاءاللہ. امام بارگاہ میں لگنا چاہیے، اسے پہلا فلیکس پہ بھی لگایا جا سکتا ہے. تو یہ دید بدلنے کی جگہ، یہ بہت بڑی جگہ ہے جسے معمولی نہیں سمجھا جائے. لوگ پیسے دے کر بھی اتنا بڑا مجمع نہیں جمع کر سکتے جو دینے کے لیے اور خود سے حاضر ہونے والا مجمع ہو. وہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ لوگ جو آپ تشریف فرما ہیں، یہ جو آپ دور دراز سے آئے ہیں، یہ عزیزان گرامی صرف ایک اشتہار لگنے پر اور اعلان کے اوپر آ گئے نہ. ظہور بہت سارے لوگ شہر ہے جانتے ہیں، لیکن بعض شہروں میں تو بانی کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ کون ہے. اس لیے کہ بانی سے ملنے تھوڑی آئے ہیں، مولا کو سلام کرنے آئے ہیں، بیوی کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ عزاداری ہماری دید بدلتی ہے. میں مثالیں دے رہا ہوں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، راستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. ایک مرتبہ دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو گئی حملہ کر دے. بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. دور کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، آپس میں کہنے لگے دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بہادری کے قصے سناتے ہیں. آگے سانپ بیٹھا ہوا ہے، رک گئے. اب میں سوچنے لگا کہ ان کے چڑھانے میں آؤں جی یا عقل مندی کا ثبوت فراہم کروں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب ڈرپوک ہیں، ڈر رہے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. ان کے کہنے میں آگے بڑھا اور اس سانپ نے حملہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ ایک بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے. اب جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ سانپ پلاسٹک کا ہے تو میں نے اسی سانپ پر پیر رکھا اور بڑی شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ گزر گیا. لوگ تعریفیں کرنے لگے کہ دیکھو کتنے بہادر ہیں، سانپ کو کچل کر چلے گئے. پہلے میرے قدم رکے کیوں تھے، پھر میرے قدم بڑھے کیوں ہیں؟ پہلے کیوں میں رکا تھا، بعد میں کیوں میں بڑھا ہوں؟ یہ دید بدلی ہے، یہ سوچ بدلی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. عزیزان گرامی، جب حقیقت روشن ہو جاتی ہے تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. کوئی ڈر نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
حسین ابن علی جانتے تھے کہ اس کا کوئی مقام نہیں ہے. تو حقیقت تبدیل اور حقیقت روشن ہونے پر اقدامات تبدیل ہوتے ہیں. ایک اور مثال، ایک بہترین حلوائی، ایک بہترین مٹھائی بنانے والا، اب مجھے کوئی معاف کرے اگر یہاں بیٹھا ہو، صرف مثال دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا جی. اب یہاں پر میں نے ایک بہترین مشہور حلوائی کی دکان پہ میں نے کہا بھائی کارخانے میں جا کے تو دیکھو بناتے کیسے ہیں. اب جب کارخانے میں جا کے دیکھا تو بھائی ماجرا ہی کچھ اور ہے. کڑھائی میں ایک آدمی اترا ہوا ہے جی، ایک آدمی پسینوں میں شرابور ہے اور انہی پسینوں کے ساتھ وہ آٹا گوندھ رہا ہے. کبھی کچھ اور چیز کہیں لگ رہی ہے تو جو ہے نا ایک برا عجیب و غریب ماحول. ہم نے کہا صاحب یہ کھاتے ہیں ہم، یہ چیزیں کھاتے ہیں ہم، یہ جو چیزیں بن بن کر بڑی سج کر اس کے اوپر ٹھپا لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر چاندی کا ورق لگایا جاتا ہے، بہترین پیکنگ کے اندر بہترین ریبن کے ساتھ اسے بیچا جاتا ہے، یہ چیز کھاتے ہیں ہم. اب دیکھ دیکھ کے الٹی ہونے لگی کہ بھائی یہ کیا کھا رہے تھے اتنے دنوں سے. اب وہ دیکھ کر تو ہم آ کر بیٹھ گئے ایک بیٹھک کے اندر، ایک ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھے. کچھ دیر کے بعد ہماری قسمت ماری تھی کہ ایک مرتبہ وہاں ایک وہی ڈبہ لا کے رکھ دیا گیا جس کارخانے کو ہم دیکھ کر آئے. کہنے لگے صاحب بڑا مشہور پکوان ہے، بڑا مشہور حلوائی ہے، بڑا مشہور جو ہے ان کا کاروبار ہے، ان کی مٹھائیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں، بڑی لذیذ ہوتی ہیں. اب یہ تو تعریفیں کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں نا کہ حقیقت کیا ہے. اب ہمارا تو دل گھبرا رہا ہے کہ اگر ہم سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کھائیے تو ہم کیا کریں گے. اب بہانہ بھی ایک حد تک ہی ہوتا ہے. شوگر نہیں ہے تو کیسے کہتے ہیں کہ شوگر ہے. کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے فلاں چیز کھا لی، اب تمہیں شوگر ہو گئی. تو اب 50 بہانے کی اور خدا نہ خواستہ اگر اسے متبرک بنا دیں تو لوگ کچھ پڑھ لیتے ہیں اس کے اوپر، تو منع کیسے کریں گے پھر اسے، تو اور مشکل ہو جائے گی. اب ایسی کیفیت میں ہم پریشان تھے کہ کیا کیا جائے. کہنے لگے صاحب کھائیے، اور وہ چٹخارے لے لے کے کھا رہے ہیں اور ہمیں بھی دعوت دے رہے ہیں کھائیے، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہم ایک چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے. وہ کیوں کھا رہے ہیں اور ہم دیکھ بھی نہیں رہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے مجھ پر حقیقت واضح ہے، ان پر حقیقت واضح نہیں ہے. عزیزان گرامی، جس دنیا کو سب پسند کر رہے تھے علی جانتے تھے کہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو منہ لگایا جائے. میرے مولا فرماتے ہیں بکری کی چھینک سے زیادہ کری ہے. میرے مولا فرماتے ہیں اس سے زیادہ مکروہ کوئی چیز ہے جسے دنیا کہتے ہیں. سب اسی کی طرف چمٹ رہے ہیں، اسی کی طرف لگ رہے ہیں. لہذا حقیقت بدلنے کی ضرورت، حقیقت روشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اقدامات تبدیل ہوتے چلے جائیں. عزیزان گرامی، ہم جمع اس لیے ہیں اور ایک مدت سے، اور الحمدللہ کیونکہ مجلس اعضاء کے اندر تمام مسالک کے لوگ تشریف فرما ہوتے ہیں، لہذا بات تو ایسی نہیں ہے کہ کوئی دل آزاری کی بات ہو. اتنا ضرور ہے کہ ہم سنی ہوں یا شیعہ، ہم سب در حقیقت امام حسین کی بارگاہ کے فقیر ہیں، جناب زہرا کی بارگاہ کے فقیر ہیں. بی بی کی عظمت کا بیان میں پہلے یہ اظہار عجز کر چکا ہوں، مزید گفتگو کل کی مجلس میں آگے بڑھے گی. لیکن چند باتیں حضرت سے متعلق آج کی مجلس سے ربط دیتے ہوئے تاکہ کل بات آگے بہتر ہو جائے، وہ یہ کہ اللہ اپنے حبیب کو بہت کچھ دے چکا، مگر کسی چیز کے دینے پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری عطا ہے. تھوڑا بولتے رہیے میرے ساتھ. اللہ نے اپنے نبی کو کیا دیا؟ رسالت عطا کی، مگر یہ نہیں کہا یہ عطا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے تمہیں رسول بنایا. یہ بہت بڑا درجہ ہے. رسول بھی ایسا جو سارے رسولوں پر رسول ہو، جو سراج منیر ہو، جو شاہد و مبشر و نذیر ہو، جسے ایسا رسول بنا کر بھیجا کہ صرف انسانوں پر رسول نہیں بنایا ہے بلکہ اسے عالمین پر رحمت بنا کر بھیجا ہے. جملہ اگر محسوس کریں، نبی میں، رسول میں اور جناب سیدہ میں ایک مماثلت اور قرب ہے، اور وہ یہ کہ رسول کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا اور جناب سیدہ کو عالمین کے لیے برکت بنایا. برکت اور رحمت کا فرق بھی اگر کل یاد دلایا تو میں اس کر دوں گا. رحمت کچھ اور ہے، برکت کچھ اور ہے. نبی رحمت ہیں اور
بی بی کی ذات برکت علی العالمین، عالمین کے لیے برکت ہے جناب سیدہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سب کچھ دیا اپنے حبیب کو، فتح مکہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کر دی۔ نبی مکرم کو پروردگار عالم نے معراج پر بلا لیا، یہ کوئی کم درجہ نہیں ہے، اگرچہ سرکاری معراج ایک دفعہ ہوئی، لیکن غیر سرکاری معراج تو علامہ مجلسی نے 123 لکھی ہے۔ نبی مکرم 123 مرتبہ معراج پر گئے، ایک مرتبہ سرکاری اعتبار سے بھی بلا لیا جو قرآن میں ذکر کر دیا۔ اور کسی شاعر نے 2 مصروں میں کہا ہے کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ نبی کی ساری زندگی معراج ہے، نبی ہمیشہ معراج پر ہے، نبی کی پوری زندگی معجزہ ہے، لہذا نبی کو معراج پر بلا لیا، نبی کو نبوت عطا کر دی، نبی کو رسالت اور امامت عطا کر دی، فتح مبین عطا کر دیا، قرآن مجید عطا کر دیا جو اس سے بہتر اور اس سے اعلیٰ کتاب اور نظام نہیں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں آپ پر قرآن کو نازل کر دیا۔ سب کچھ دینے کے بعد، توجہ میرے ساتھ ہے، سب کچھ دینے کے بعد پروردگار عالم نے ان ساری چیزوں کو عطا نہیں بولا۔ مجھے کہنے دیجئے کہ نبی کو قرآن، رسالت، فتح مکہ اور جتنی بھی نبی کو اعزازات اور مقامات عطا کیے گئے، ان سب کو اللہ نے دینے کے بعد اسے عطا نہیں بولا، لیکن جب ساری محنتیں نبی نے مکمل کر لی، ساری ریاضتیں پوری کر لی، ساری محنتوں کو مکمل کر لیا، تو جب کام مکمل ہو جائے اور کرنے والا دل سے کرے اور کرنے والا شوق سے کرے اور جو کام لے رہا ہے وہ مطمئن ہو جائے، تو اجرت کے ساتھ ایک تحفہ بھی دیتا ہے۔ بھائی آپ اپنا گھر بنواتے ہیں نا، مزدور سے کہتے ہیں 1000 روپے دہاڑی دوں گا، آپ دیکھتے ہیں بھائی سارے دن اس نے مزدوری بڑی دل سے کی ہے، تو 1000 روپے تو بھائی تمہاری مزدوری ہے، ایک جوڑا اور لے لو اس لیے کہ تم نے بڑے دل سے کام کیا ہے۔ اب وہ جو مزدور ہے نا وہ 1000 روپے پہ تو اپنا حق سمجھے گا، لیکن جوڑے کو ہمیشہ احترام کی نگاہوں سے دیکھے گا۔ یہ 1000 روپے کے برابر نہیں ہے، شاید جوڑا 200 روپے کا بھی نہ ہو، لیکن وہ اس کا احترام کرے گا اس لیے کہ یہ ہدیہ ہے، یہ عطیہ ہے، یہ انعام ہے۔ نبی مکرم نے بڑی محنتیں کی، پروردگار عالم نے نبی مکرم کی محنتوں کے بدلے میں اللہ نے اپنے حبیب کو ایک عطا، ایک ہدیہ، ایک تحفہ دیا ہے۔ اے میرے حبیب بڑی محنت کی ہے مگر دل سے کی ہے، ہم تمہیں ایک ہدیہ دے رہے ہیں جس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ ہم نے تمہیں خیر کثیر فاطمہ زہرا عطا کر دی۔ یہ بچہ اگر مجھے مجلس کے بعد ایک پین دے دے، مولانا مجلس بڑی اچھی پڑی، یہ پین تحفے میں لے لیجیے، توجہ ہے نا؟ تو بھائی بچہ بچہ ہے لیکن ہدیہ بھی تو ہدیہ ہے۔ اور اگر یہی ہدیہ علاقے کا عالم دین دے دے، اگر یہی ہدیہ شہر کے بزرگ عالم دین دے دے، یہی ہدیہ حضرت آیت اللہ سیستانی، حضرت آیت اللہ خامنائی بھیج دیں، اور میری قسمت عظیم ہو کہ اگر یہ ہدیہ امام وقت معصوم کی طرف سے آ جائے، تو جتنا بڑا دینے والا ہوگا اتنا ہی ہدیے کا احترام بھی زیادہ ہوگا۔ بچے کا ہدیہ بھی ہدیہ ہے، دینے والا عظیم تر ہو جائے گا تو ہدیہ بھی دینے والے کی وجہ سے محترم ہوتا چلا جائے گا۔ اب سمجھ میں آتا ہے نبی بی بی کے آنے پہ کھڑے کیوں ہوتے تھے۔ دینے والا اللہ ہے، یہ کوئی معاملہ نہیں۔ ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اس لیے کہ عطا پروردگار ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے شاید میرے مہمان میرے بعد جو پڑھیں گے وہ آ چکے ہیں۔ جی ہاں تشریف فرما ہے، لیکن میں ان سے اور آپ سے اجازت لیتے ہوئے اپنا کم سے کم 1 گھنٹہ تو پڑھوں بھائی، جی کم
کم سے کم اتنا دورانیہ تو پڑھو. اگرچہ بہت دور سے آیا ہوں، آپ بھی یقیناً اپنے گھروں سے اس عبادت کو مکمل کرنے کے لیے آئے ہیں. ایک صلوات بھیجیں اور محمد وآل محمد. آواز بہت دھیمی تھی آپ کی، اونچی صلوات. عطائے پروردگار بی بی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں. قبل یدیہا واجلسہا فی مجلسہ، اپنی جگہ پر سرکار بٹھاتے ہیں. دیکھیں یہاں مجھے مولانا نے ظہور صاحب نے انہوں نے بٹھایا ہے نا. اب میں اپنی مرضی سے اس بچے کو بٹھا دوں تو یہ بٹھانے والا راضی ہوگا؟ بولیے تھوڑا سا. یہ بٹھانے والا جس نے مجھے یہاں بٹھایا ہے، بلایا ہے، آپ کو بتایا فلاں مجلس پڑھنے آ رہے ہیں، اب میں اپنی مرضی سے کسی اور کو بٹھا دوں، کہیں گے مولانا اپنے گھر میں یہ اختیار چلائیے گا، یہ ہماری جگہ ہے، یہ ہمارا نظام ہے، یہ ہماری کرسی ہے، یہ کرسی ہم نے رکھوائی ہے. آپ اپنی مرضی سے ہماری بنائی ہوئی جگہ پر کسی اور کو نہیں بٹھا سکتے. جب مامون الرشید نے امام رضا کو کہا کہ آپ خلافت قبول کر لیں، حضرت نے فرمایا خلافت کا انکار کیا. ولی عہدی کا کہا، حضرت نے انکار کیا. پھر ولی عہدی ایک شرط کے ساتھ، دو شرطوں کے ساتھ امام نے قبول فرمائی. تو مامون الرشید سے امام نے فرمایا، جب اس نے کہا خلافت قبول کر لیں، حضرت نے فرمایا یہ جو تم مجھے چیز دے رہے ہو یہ دو حال سے باہر اور خارج نہیں ہے. یا یہ تمہاری چیز ہے، تمہیں اللہ نے دی ہے، یا یہ تمہاری نہیں ہے. اگر یہ تمہاری ہے، تمہیں اللہ نے دی ہے، تو یہ تمہیں اللہ نے کب اختیار دیا کہ اپنی مرضی سے کسی اور کو دے دو؟ یہ اللہ نے تو تمہیں دی ہے. اور دوسرے اگر یہ تمہاری نہیں ہے تو جو چیز تمہاری ہی نہیں ہے وہ کسی اور کو کیسے بخش سکتے ہو؟ تو دونوں حالتوں میں تم سے اس خلافت کو قبول نہیں کروں گا، تم سے نہیں لوں گا، تمہاری دی ہوئی خلافت کو نہیں لوں گا. تو یہ جگہ اگر کوئی مجھے بٹھائے میں کسی اور کو بٹھا دوں تو ناراضگی ہوگی. اور اگر بٹھا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رضایت لے رہا ہوں. پیغمبر اکرم ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارا نبی بولتا نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. ہمارا نبی کو جنبش نہیں کرتا مگر اللہ کی طرف سے وہ کام ہوتا ہے. پیغمبر کے کردار پر بھی اللہ کی نظارت ہے، پیغمبر کے گفتار پر بھی اللہ کی نظارت ہے. نہ پیغمبر کوئی کام بغیر اللہ کی مرضی کے کرتے ہیں، نہ کوئی جملہ بغیر اللہ کی مرضی کے بولتے ہیں. اب اگر پیغمبر اپنی جگہ پر جناب سیدہ کو بٹھا رہے ہیں تو ماننا پڑے گا رسول اور بطول میں فرق نہیں ہے، سکے کے دو رخ ہیں، ایک کو فاطمہ کہتے ہیں، ایک کو محمد مصطفیٰ. نبی اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں. اجلسہا فی مجلسہ قبل یدیہا. اللہ اکبر. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، نبی کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں، نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، نبی کی 1 بیٹی تھی. میں اس الجھن میں نہیں پڑھنا چاہتا، گھبرا رہے ہیں؟ میں اس الجھن میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. بڑے محترم نام ہیں، بڑی مقدس نام ہیں، بڑے معزز نام ہیں، سب کا احترام کرنا چاہیے. جی اگر جناب ختیجہ نے انہیں اپنی بیٹی کہا ہے اور نبی نے انہیں اپنی زوجہ کی بھانجیوں کے طور پر بیٹی کہا ہے، تو نبی اگر ان کو ادب اور احترام دے رہے ہیں، نبی اگر ان سے پیار اور محبت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کا احترام کرنا ہے. ایک علیحدہ موضوع ہے. 4 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹیاں ہیں، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جب نبی مجھے اور آپ کو یہ کہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھو، جب نبی ہم سے کہیں کہ اگر تم نے بچوں کے ساتھ فرق رکھا، ایک بچے کو زیادہ ایک بچے کو کم پیار دیا، تو میں پسند نہیں کرتا اسے. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم 4 بچوں میں سے 2 کے ساتھ اچھا سلوک، توجہ ہے میرے ساتھ، 2 بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، 2 بچوں کے ساتھ کم تر سلوک کرو. نبی ہم سے تو توقع رکھیں کہ سب بچوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک رکھنا چاہیے. تو نبی ہے، معصوم ہے، امام ہے، رسول ہے. نبی کی سیرت ہمارے لیے سیرت ہے. ہمیں فرما رہے سب سے ایک جیسا سلوک رکھو. اب اگر نبی ایک بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہو اور
باقی 3 بیویوں کا کوئی تذکرہ بھی نہ ہو تو ماننا پڑے گا کہ وہ نبی کی منہ بولی بیٹیاں ہیں، فاطمہ کی سگی بہنیں نہیں ہیں۔ عدالت کا مسئلہ ہے، نبوت کا مسئلہ ہے، رسالت کا مسئلہ ہے، نبی کی عصمت کا مسئلہ ہے۔ سرکار جناب زہرا کے ساتھ جو محبت کا رویہ رکھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ وحی الہی ہے، پابند مشیت ہے۔ اور عزیزو، بی بی کے ساتھ جو حضرت کا انداز ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ نبی فاطمہ زہرا کو سونگھتے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، لوگ تو اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہیں، آپ اپنی دختر کا بوسہ بھی لیتے ہیں، انہیں سونگھتے بھی ہیں۔ فرمانے لگے کہ جب میں جنت کے پھولوں اور پھلوں کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ زہرا سے خوشبو لیتا ہوں، مجھے جنت کے پھول یاد آ جاتے ہیں، مجھے جنت کے پھل یاد آ جاتے ہیں۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو مدینہ لے چلیں۔ آج بی بی کا روز شہادت ہے، آج حسنین بے مادر ہو رہے ہیں، آج جناب زینب اپنی ماں کو رات کی تاریکی میں دفنائیں گی۔ یہ جو دن گزر رہا ہے یہ بی بی کی شہادت کا دن ہے۔ سلام ہو مظلومیت زہرا پر، سلام ہو میرے مولا علی کی مظلومیت پر۔ السلام علیکم یا اصغر الصابرین، اے صابروں میں سب سے بڑے صابر علی، آپ پر سلام۔ مولا امام زین العابدین نے بڑے مظالم کا سامنا کیا ہے، امام حسین نے بڑے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، مگر صابروں میں سب سے بڑا صابر مولا علی کو کیوں کہا گیا؟ رسالت مآب کے سامنے جب اس حبشی غلام کو لایا گیا جس نے حضرت حمزہ کے سینے میں نیزہ مارا تھا اور اپنی مالکن کے کہنے پہ سینے کو چاک کر کے کلیجہ نکالا تھا، جب نبی کے سامنے اسے لایا گیا کہ یہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اسے دیکھ کر۔ حضرت نے اس کا کلمہ تو قبول کر لیا مگر فرمایا کبھی میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ میں جب تمہیں دیکھوں گا مجھے اپنے چچا یاد آ جائیں گے، تم نے میرے اتنے پیارے چچا کو مار دیا۔ میں کہوں گا نبی مکرم سے یا رسول اللہ آپ کے چچا ضعیف تھے، مرد تھے، یہ ایک ظالم توبہ کرنے آیا ہے، یہ اسلام قبول کرنے آیا ہے، یا رسول اللہ آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ آپ اپنے چچا کے قاتل کو دیکھ سکیں۔ سلام ہو علی پر، ہر روز زہرا کے قاتلوں کو دیکھتے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی وقت میں اللہ اسے مگر میرے مولا برداشت کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا اصغر الصابرین۔ ہر امام معصوم نے جناب زہرا پر مصائب اور گریہ کیا ہے، ہر امام معصوم نے۔ امام محمد تقی کا سن 1 یا 2 سال کا ہے، کنیز نے لا کر امام رضا کی خدمت میں آپ کے فرزند کو دیا۔ مولا زکریا ابن آدم امام کے شاگرد ہیں، امام رضا کے شاگرد، کہتے ہیں میں امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ دیر کے بعد محمد تقی نے زمین پر ہاتھ مارتے ہوئے رونا شروع کیا۔ زکریا نے پوچھا مولا آپ کا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ امام رضا نے فرمایا زکریا خود پوچھو میرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ زکریا کہتے ہیں میں نے امام تقی سے پوچھا، فرزند امام سے پوچھا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اسی کیفیت میں آپ نے جواب دیا، روتے ہوئے امام تقی نے جواب دیا آج میری دادی زہرا کی شہادت کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خرمے کھا رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں۔ بشار بکائی کہتے ہیں کہ میں بازار سے گزرتا ہوا ایک منظر دیکھا اور امام کی خدمت میں جب پہنچا تو امام خرمے کھا رہے تھے، کھجور کھا رہے تھے۔ میں نے امام سے کہا مولا میں بازار سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک عورت کو سپاہی تازیانے مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ امام نے پوچھا اے بشار کیا سبب تھا مولا؟ میں نے سنا، جب میں نے پوچھا تو معلوم یہ ہوا کہ اس عورت کو ٹھوکر لگی تو یہ زمین پر گری اور گرتے کے ساتھ